ناظرین کرام، بہت سارے مضمون آج افغانستان پر ہیں، گفتگو بھی افغانستان پہ ہم کر رہے ہیں۔ ایک آرٹیکل تو جو ہے جس کے بارے میں یہی کہتا ہوں، نام ہی کافی ہے کہ جان مکین ہیں، صدارتی امیدوار تھے، ریپبلکن، بڑے اہم ہے، یہ ان کی خارجہ پالیسی کبھی ہیں۔ لیبرمین ہیں، وہ نون ایک ہمارے یہودی لابی، لنڈسے گراہم ہیں جی، تینوں آدمی بڑے ایک لحاظ سے اہم ہیں، ممبرز آف دا سینٹ آرمڈ سروسز کمیٹی ہیں تینوں۔ ان کا ایک آرٹیکل ہے افغانستان کے بارے میں، انہیں کہا کہ وہاں کامیابی کیسے ہو سکتی ہے۔ انہیں کہا یہ جو کہتے ہیں کہ ہم ہار گئے ہیں، یہ ہے نا وہ نیو کارنس کے زیادہ قریب ادھر والے، وہ غلطی کر رہے ہیں، کوئی ہارے والے نہیں ہیں، وہ ٹھیک ٹھاک ہیں، ہمارے حالات وہاں بہتر ہوئے ہیں، اور جو چیزیں ہم تو وہاں جاتے رہتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ وہاں جہاں ہم پہلے نہیں جایا کرتے تھے، جنوب میں اور مشرق میں ہمارا، تو وہاں ہم جا بھی سکتے ہیں، ہمارے کچھ خاصی کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور یہ کہ ہم اس کو ابینڈن کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں افغانستان کو، یہ تاثر غلط ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، ٹھیک ٹھاک ہے ہم۔ اور دیکھیں نا جی، ہم نے وہاں افغانوں کو اگر چھوڑ دیا جنہوں نے ہماری خاطر سب کچھ اپنا قربان کیا ہے، تو کیا بنے گا؟ یہ تو اچھی بات نہیں ہے، ہمیں یہاں کچھ کرنا چاہیے اور ہم کو یہاں چھوڑنا نہیں چاہیے جی۔ اور ہم نے افغان نیشنل سیکورٹی فورسز نے کہا یہ بس کچھ معاملات ہیں جس کی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں کہا اسٹریٹجک پارٹنرشپ ایگریمنٹ جو یہ کرنا چاہتا ہے افغانستان کے ساتھ، انہوں نے کہا پچھلے ہفتے کچھ معاملات طے ہو گئے ہیں اور ہم کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اور جس کا مطلب ہماری فوجیں وہاں رہیں گی اور قائم رہیں گی، اور یہ ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات ہے کہ جو نائٹ ریڈ ہیں، راتوں کو جو ہم حلہ بولتے ہیں، حملے کرتے ہیں، افغانوں کو گھروں سے اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے لے جاتے ہیں، لاپتہ کر دیتے ہیں، مسنگ پرسن بنا دیتے ہیں، ان کی کوئی خبر تک نہیں ملتی، تو یہ کہتے ہیں افغانستان والے کہ یہ کام جو ہے یہ ان کو سونپا جائے، وہاں کے لوکل لوگوں کو، تو فوج کو، تو یہ بھی ہو جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور ہمیں اتنا فرسٹریٹ نہیں ہونا چاہیے اور بھاگنے کی تیاری نہیں کرنی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے ذرا پاکستان کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ اگر ہم وہاں رہنا چاہتے ہیں، اور اٹ ول ڈیمانسٹریٹ ٹو پاکستان انٹیلیجنس دیٹ کنٹینیوڈ سپورٹ فار دا طالبان آن دا اسمپشن اٹس ممبر ول بی نیڈیڈ ایز پراکسیز ونس وی لیو ول اونلی لیو اسلام آباد مور آئسولیٹڈ اینڈ لیس سیکیور۔ ہم اگر ان کی مدد کرتے رہیں گے افغانستان کی، تو ہماری ISI کو پتہ چل جائے گا، وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد اکیلا رہ جائے گا اگر وہ طالبان کی مدد کرتا رہا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ تھنکنگ ہے یہاں وہاں کی نیو کارنس میں، مکین ہو، لیبرمین ہو، گرام ہو، سب ان لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ اسی کا آرٹیکل تھا، واشنگٹن پوسٹ کا چھپا ہوا آرٹیکل ہے، پکی سیاہی سے، بڑا مستند اخبار پہ۔ پاکستان US ریسیٹ اسٹل نیڈ ٹو ڈیل ود ٹیررسٹ، یہ بھی لزا کرٹس کا آرٹیکل ہے۔ اس میں بھی یہ ہے جی کہ ہم پاکستان کے ساتھ دوبارہ مذاکرات وغیرہ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ پاکستان اپنے مطالبے دے رہا ہے، پارلیمنٹ دے رہی ہے، ہم بھی بتائیں کہ ہمیں کیا چاہیے، پاکستان کا ٹرسٹ چاہیے، جو اعتبار نہیں رہا وہ اعتبار کیسے بحال ہوگا، وغیرہ وغیرہ، ساری چیزیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ وہ ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں جی جو آج کل سب لوگوں نے لکھنی شروع کی ہیں، ویسٹرن کنٹریز اسکریمبل فار افغان ایگزٹس۔ انہوں نے کہا کہ باہر جانے کا رستہ ڈھونڈ رہی ہیں، جیسے کبھی میں نے جنرل حمید گل صاحب سے پوچھا تھا، جان بوجھ کے پوچھا تھا، یہ مضمون پڑھ کے خیال آیا تھا مجھے، اور انہوں نے کہا جی وہ بات چیت ہو رہی ہے فرانس کی، جرمن کی، وہ ادھر جا رہے ہیں، شاید ازبکستان ایک ملک ایسا ہے جو کہ اس پہ اچھا وہ کہتے ہیں جی وہ واقعہ جو ہوا تھا نا جی، ازبکستان جو ہے نا وہ تیار نہیں ہے، تو یہ کہتے ہیں کرغزستان، تاجکستان اور ادھر سے رستہ نکال کے لمبا روٹ پکڑ کے وہاں جائیں، لیکن انہوں نے کہا رستہ آسان تو پاکستان کا ہی ہے جی، یہ سستا پڑتا ہے، لیکن اس میں خطرات بھی زیادہ ہیں کیونکہ پاکستان بکھرے ہوئے بہت ہیں، اور ادھر سے ہم جائیں گے ماریں گے نہیں، کچھ بحث کریں گے، تو شمالی رستہ بھی ہے، بڑے بڑے ٹینک اور یہ چیزیں ہم نے لے جانی ہیں اور کرنی ہے، تو ایگزسٹ اسٹریٹجی کر رہے ہیں۔ وہ خاص طور پہ جو فرینڈلی فائرنگ سے بندے مارے گئے تھے نا پاکستانی کو، فرینڈلی فائرنگ تھی، تو اس کی وجہ سے کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، لیکن بہرحال اس کو ہم کنٹرول کر لیں گے، اور ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو حل نہ کیا جائے جی۔ وہ جو فرانس میں ہی واقعہ ہوا ہے جس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ وہ جو گولیاں چلیں اور بندے مار دیے، بھون دیے، مسلمان بھی تھے، الجزائر کا باشندہ کہتے ہیں اب تو جی، جس کو پکڑا کہتے ہیں مسلمان ہے، وہ فرانسیسی تو ہے لیکن ہے مسلمان، اب نئی کہانی شروع ہو گئی جی، وہاں بھی مسلمان تلاش کر لیا جی۔ اچھا، نیو بگننگ آر دا سیم اولڈ گیمز، ایاز امیر صاحب جو ہیں جی وہ اب کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ہم دا سیم سروسز اسٹورڈ بٹ ایٹ سلائٹلی ہائر پرائس، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا جی کہ ہم نیٹ سپلائی بحال کر دیں گے، اس میں پیسے زیادہ لیں گے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو خیر یہ کام تو وہ ہے جو طوائفیں بھی کرتی ہوں گی، جو ہم شرائط پیش کر رہے ہیں جس طرح کر رہے ہیں، بڑا سخت فکر ہے، لیکن ان کا ٹوٹل یہ ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، پارلیمنٹ سے سٹیمپ لگا رہے ہیں، پارلیمنٹ کو کیا ہم دینا چاہتے ہیں۔ ویدر آور گرینڈ اسٹریٹجسٹ اینڈ کلاک اینڈ ڈیگر اسپیشلسٹ
have played double games or not, and there is some evidence to suggest that they may have dabbed in such pastimes वगैरह वगैरह. अमेरिकन हिस्ट्री विक्ट्री इज़ द लास्ट थिंग इन साइट. कोई वो जीत नहीं रहे, फिर हम सब ये क्यों कर रहे हैं जी? जब वो जा रहे हैं, हार रहे हैं, तो फिर हम सारा काम क्यों कर रहे हैं? ये हम भी पूछते हैं जी. हमारी बात को तो कुछ सुनता नहीं है, ये तो लिबरल आदमी है, इनकी बात को तो सुन लेना, अब अच्छी बात है जी. जावेद चौधरी का भी आज एक आर्टिकल है जी, इस लिहाज से मैं उसको, डॉक्टर अमजद साक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तारीफ की कि दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी, उसका बजट इतना, उसका बजट इतना, इतने बजट से पाकिस्तान खरीद सकता है, इतने यानी मुल्कों से बड़ा बजट, फलां फलां सारे फिगर्स बने. वहाँ वो अवार्ड भी देते हैं, बहुत से लोगों को अवार्ड दिया भी है. उन्होंने डॉक्टर अमजद साकिब साहब को बुलाया वहाँ लेक्चर के लिए और वहाँ गुफ्तगू के लिए. उन्होंने कहा ऐसे नहीं, अमजद साकिब से अखुवत का अदारा जो उन्होंने बनाया हुआ उसकी तारीफ में ख़ास तौर पर इन्होंने ये सारी बयान लिखा है जी. अखुवत का कमाल ये है जी, बिला सूद कर्जे देते हैं. दुनिया में माइक्रो फाइनेंस और कोई नहीं है जो बिला सूद. ग्रामीण बैंक का हवाला दिया जाता था जो बांग्लादेश में जिसने आगाज़ किया था कि गरीबों को, वो तो 40% तक 36% तक सूद पे देते थे जी, और रिकवरी भी ये देते हैं 0% सूद पे, और रिकवरी भी इनकी तकरीबन 100% है जी. गरीब आदमी पैसे वापस करता है जी, 8, 10, 15 किस्तें रखते हैं. वहाँ तो मुकदमे पता नहीं क्या क्या चलते हैं, क्या क्या नहीं हुए जी. और इनके ओवरहेड नहीं है जी. ओवरहेड कैसे हों? मस्जिदों में बैठ के फैसला कर लेते हैं, इलाके के लोगों से पूछ लेते हैं, सही सही बंदों का इंतखाब करते हैं. गड़बड़ उन्होंने करनी नहीं होती जी. हुकूमत पंजाब ने भी अपना प्रोजेक्ट इनके सपोर्ट कर दिया था. तो मैं भी इनका बड़ा कायल हूँ. मुझे मालूम हुआ कि ये जा रहे हैं और उन्होंने कॉलम लिखा है, तो मैं भी अपना हिस्सा मैंने कहा बताऊँ.